मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज माह शाबानुल मुअज़्ज़म की 14वीं तारीख़ है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब से कुछ ही घंटों के बाद शब बरात का आगाज़ हो जाएगा। वो रात इंतहाई मुअज़्ज़म रात है, बहुत ही बाबरकत रात है। उस रात के फ़ज़ाइल, उस रात की बरकतें अहादीस नबविया में बेशुमार है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कभी उन चीज़ों को आप हज़रात के गोश गुजार किया जाएगा। आज मैं आप हज़रात के सामने कुछ ज़रूरी चीज़ों को लेकर के हाजिर हूँ कि शब बरात के मामूलात क्या हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हमारी क्लिप में आप सुनेंगे कि 15वीं शाबान की तारीख से पहले यानी 14 शाबान की असर की नमाज पढ़ लेने के बाद मगरिब से पहले क्या पढ़ा जाए। नंबर 2, मगरिब की नमाज के बाद कितनी रकत नवाफिल नमाज पढ़ी जाए। नंबर 3, इशा की नमाज के बाद जो सलातुल लैल या रात की नमाजें हैं वो कौन कौन सी नमाजें पढ़ी जाए। नंबर 4, नवाफिल या नफल नमाज बाजमात पढ़ना कैसा है। साथ ही साथ माह शाबानुल मुअज़्ज़म के इस बाबरकत लम्हात में, इन मुक़द्दस लम्हात में रोज़ा रखने के फ़ज़ाइल क्या हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इन चीज़ों को आप हज़रात के सामने आज बयान करेंगे। पहली चीज़ कि 14वीं शाबान को 15वीं शाबान के शुरू होने से पहले यानी 14वीं शाबानुल मुअज़्ज़म को असर की नमाज के बाद 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह 70 मरतबा पढ़े। 70 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़े और 70 मरतबा आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे। जो भी दुरूद याद हो वो पढ़ सकता है, चाहे वो दुरूद शरीफ हो जो नमाज में पढ़ी जाती है या इसके अलावा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि बारक वसल्लम, यानी किसी भी दुरूद शरीफ के पढ़ने का इख्तियार है। हमारे बाज़ औलिया किराम के मामूलात में से है कि मगरिब की नमाज के बाद यानी फ़र्ज और सुन्नत के बाद 6 रकत नमाज पढ़ते हैं, 2-2 रकत करके। पहली 2 रकत में दराज़ी उम्र बिल खैर यानी हमें लंबी उम्र मिले लेकिन साथ साथ खैर की तौफीक भी हो, हमारे आमाल सही हों और हम राह हिदायत से न भटके, रब करीम हमें ज़्यादा मुस्तकीम पर कायम रखे। ये 2 रकत पहली वाली दोनों रकतों में ये नियत करनी। दूसरी 2 रकतों में ये नियत करे कि परवरदिगार आलम इन 2 रकत नमाजों की बरकत से मुझे तमाम आफात व वलिया से महफूज फरमाए। तीसरी 2 रकतों में ये नियत करे कि या अल्लाह अज़्ज़वजल इन दोनों रकातों की बरकत से तू मुझे अपने सिवा किसी और का मोहताज न बना। ये 2-2 रकत नमाज पढ़नी है। 2-2 रकत नमाज के बीच में, और बेहतर है कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद 3-3 मरतबा पढ़े, यानी हर रकत में 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और सूरह फातिहा तो पढ़ना ही है। तो 2 रकत नमाज इस तरतीब से मुकम्मल करे। इस तरतीब से पढ़ लेने के बाद जब सलाम फेरेगा, सलाम फेरने के बाद 21 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े या 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें। और बेहतर यह है कि दोनों पढ़े, यानी और फिर सूरह इखलास 21 मरतबा या सूरह यासीन शरीफ एक बार और फिर दुआए निस्फ़े शाबान हर 2-2 रकत के बाद ये तीनों चीजें पढ़े। रब करीम की बारगाह में या रब करीम की बारगाह से उम्मीद है कि परवरदिगार आलम बेशुमार खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाएगा और इन नमाजों की बरकतें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बेशुमार होंगी। ये मगरिब के बाद पढ़ी जाने वाली नमाज है। फिर इशा की नमाज पढ़े। ये रात मुकम्मल इबादत वाली रात है, गुनाहों से छुटकारे की रात है, जहन्नम से आज़ादी की रात है। कुरान हकीम में इस रात को लैला मुबारका फरमाया गया।
تو اس رات کی برکتوں کی کیا ہم اندازہ کر سکتے ہیں؟ بس ہم سے جتنا بھی ہو سکے اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھیں۔ اب نفل نماز پڑھنے کے لیے انسان کو چاہے جس حساب سے، یعنی 2 رکعت کر کے نماز پڑھے، اسی طرح سے پڑھتا رہے۔ اگر قضاء عمری ہے کہ انہوں نے کئی سالوں کی یا اس کے ذمہ کچھ فرض نمازیں ہیں جو انہوں نے پڑھی نہیں ہیں، تو ان نمازوں کی ادائیگی کرے، یہ بہتر ہے۔ اور ہمارے بزرگوں سے جو منقول ہے کہ اس رات میں کون کون سی عبادتیں کرنی چاہیے، تو اس کے مختلف طریقے مذکور ہیں۔ پہلا طریقہ 2 رکعت تحیۃ الوضو نفل پڑھے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار قل هو اللہ احد پڑھے۔ ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو رب کریم پانی کے ہر قطرے کے بدلے میں 700 رکعت نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری ترکیب یہ کہ 2 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی پڑھے، 15 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف بھیجے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ان دونوں رکعتوں کی برکت یہ ہوگی کہ روزی میں بے شمار فراوانی ہوگی، رنج و غم سے نجات، گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہوگی۔ تیسرا طریقہ 8 رکعت نفل نماز پڑھے، 2 رکعت کر کے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ان دونوں رکعتوں کی برکت سے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا، دعائیں قبول ہوں گی اور اجر عظیم اور ثواب جزیل کا حقدار ہوگا۔ چوتھی ترکیب یہ کہ 12 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ 12 رکعت مکمل ہو جانے کے بعد 10 بار کلمہ توحید، 10 بار کلمہ تمجید، 10 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ پانچواں طریقہ یہ کہ 14 رکعت نماز پڑھے، 2 کر کے ترکیب، ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو سورہ چاہے پڑھے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ان رکعتوں کے بدلے جو بھی انسان دعائیں کرے گا، جو بھی جائز دعائیں کرے گا، رب کریم کی بارگاہ سے وہ دعائیں قبول ہوں گی۔ چھٹی ترکیب یہ کہ 4 رکعت نماز پڑھے 1 سلام سے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ فاتحہ 50 مرتبہ پڑھے۔ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اس ترکیب کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جائے گا جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ 7ویں صورت ہے کہ 8 رکعت نماز پڑھے 1 سلام سے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد۔ اس کا ثواب خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نذر کرے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نماز پڑھنے والے کی شفاعت کیے بنا جنت میں اپنا قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ تو رب کریم آپ اور ہم سبوں کو توفیق بخشے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں۔ اب رہی بات یہ کہ ہماری بہت ساری مسجدوں میں مغرب کی نماز کے بعد اسی طرح سے بہت سارے لوگ رات میں صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں۔ ہماری مسجد میں بھی صلاۃ تسبیح کا اعلان ہوا ہے، 4:30 بجے انشاءاللہ العزیز صلاۃ تسبیح کی نماز باجماعت ادا کی جائے گی۔ کچھ لوگوں کو اس سلسلے میں شبہ ہوتا ہے کہ صلاۃ تسبیح کی نماز باجماعت پڑھنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس پر کافی تشدد برتتے ہیں۔ یہ سب علم سے دور ہونے کی دلیل ہے، ورنہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بلا شبہ نوافل کو باجماعت پڑھنا وہ بھی تداعی کے ساتھ بھی جائز ہے، یعنی جائز ہے۔ ہاں اگر تداعی ہو تو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ وہ مکروہ تنزیہی ہے، وہ بھی مکروہ تنزیہی کی حد تک۔ جب تداعی ہو، بلایا جائے، 8-10 لوگ ایک ساتھ پڑھے جائیں، تو غرض کی یہ سیدنا سرکار اعلیٰ علیہ رحمٰن نے فتح رضی میں لکھا، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خلاف اولا یعنی بہتر نہیں ہے، تو اس کا مطلب خلاف اولا ہے، وہ جائز ہے۔ اس لیے بلا شبہ صلاۃ تسبیح یا مغرب کے بعد جو 6 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا بلا شبہ جائز ہے۔ بلکہ اگر حالات دیکھے جائیں
کہ ان تمام جگہوں میں جہاں پہ یہ نمازیں تنہا تنہا پڑھنے کا رواج ہے، وہاں پہ عام طور پر لوگ نماز یہ پڑھتے ہی نہیں، اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہی نہیں۔ ہاں، جہاں نماز باجماعت نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ نمازیوں کی تعداد سینکڑوں کی تعداد تک، نمازیوں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے یہ بلا شبہ جائز ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اس مبارک مہینے میں روزے رکھنا، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے بعد پورے سال میں اگر سب سے زیادہ کسی مہینے کا روزہ رکھتے تو وہ شعبان کا مہینہ ہوتا۔ اس لیے جسے توفیق ہو اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم شعبان المعظم کی 14 تاریخ اور 15 تاریخ کو روزہ ضرور رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت آئی، آپ نے ارشاد فرمایا جس نے شعبان میں ایک روزہ رکھا اس کو میری شفاعت حلال ہو گئی، یعنی وہ میری شفاعت کا حقدار ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ اس لیے آپ اور ہم سبوں کو چاہیے کہ اس رات میں عبادت کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت کریں، تلاوت قرآن حکیم کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔